یہی معاملہ ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض اوقات بیٹے اور بیٹی کا. آج بھی ہمارے ہاں ایسے معاشرے، ایسے گھرانے، ایسی فیملیز موجود ہیں، ایسے واقعات ہم نے خود دیکھے سنے ہیں کہ کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو بیوی کو طلاق دے دی. کس بات پہ؟ کہ تمہاری بیٹی کیوں ہوئی. ایسے واقعات اور ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے کہ شوہر نے بیوی کو کہا کہ اگر اب تمہاری بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق. شوہر نے بیوی کو کیا کہا کہ اگر اب تمہاری بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق. اب ہر خطبے کے آخر میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ انصاف کا حکم صرف چیف جسٹس کو دیتا ہے اللہ، شوہر کو نہیں دیتا، والد کو نہیں دیتا، بھائی کو نہیں دیتا. یہی معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب میراث کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے. ہمارے ہاں ایسے کیسز بے شمار ہیں کہ والد دنیا سے جاتے وقت یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میری یہ پراپرٹی فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ پراپرٹی فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ گاڑی فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ پیسے فلاں بیٹے کو دے دینا. اور جو 3-4 بیٹیاں ان کا نام ہی نہیں ہے، بس ان کی میں نے شادیاں کروا دی ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی، وہ پرائے گھر کی ہو گئیں، تو بس. کوئی ظلم کے کوئی سینگ ہوتے ہیں بھائی، ظلم کے کوئی سینگ ہوتے ہیں. آپ اس بیٹے کو پراپرٹی، اس بیٹے کو پراپرٹی، اس بیٹے کو. وجہ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اگر میری بیٹی کو پراپرٹی ملے گی تو میرا پیسہ، میری پراپرٹی دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، اس لیے کہ وہ تو دوسرے خاندان کی ہے، اس کی شادی تو کہیں اور ہو گئی ہے. کیا اللہ قیامت کے دن یہ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. حضرت نعمان بن بشیر کے والد کو حضور نے یہ فرمایا کہ تم نے اپنے ایک بیٹے کو اونٹ دیا ہے، دوسرے بیٹے کو اونٹ نہیں دیا، اور مجھے گواہ بنانے آ گئے. میں ظلم کے معاملے پہ گواہ نہیں بنتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم ڈکلیئر کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں. کئی دفعہ بھائی یہ کرتے ہیں، بھائی آپس میں میراث تقسیم کر دیں گے، بہنوں کا پوچھیں گے نہیں. کیوں؟ بھائی بہنوں کی ہم نے شادیاں کروائی ہیں تو اپنی شادیاں نہیں کروائیں. بھائی آپ کی بھی تو شادی ہوئی ہے، بہن کی شادی ہوئی تو آپ کی شادی پہ خرچہ نہیں ہوا تھا. یہ سیدھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ حرام خوری ہے، حرام خوری. ایسا آدمی اللہ کی نظر میں چور ہے، ڈاکو ہے، حرام خور ہے. چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے اس نے 100 حج کیے ہوں. جو آدمی اپنی بیٹی کا حق نہ دیتا ہو، اپنی بہن کا حق نہ دیتا ہو، وہ کہاں کا نمازی، کہاں کا حاجی بھائی. حرام خوری اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو حرام خوری کہا جاتا ہے. بھائی کسی مرد کا حق نہیں دبایا جا سکتا، کسی عورت کا کوئی حق دبائے. کسی کا روڈ پہ آپ دیکھیں کوئی تھپڑ مار دے کسی عورت کو، کتنے بھائی بن جاتے ہیں اس کے، کتنے بھائی بن جاتے ہیں سڑک پر. کوئی عورت کو پیچھے سے آواز لگا دے، کتنے بھائی بن جاتے ہیں اس کے. تو جو آپ کی اپنی حقیقی بہن ہے اس کے بھائی کیوں نہیں بنتے؟ جو آپ کی حقیقی بیٹی ہے اس کے والد کیوں نہیں بنتے؟ اپنی قبر کو بچھوؤں سے بھر رہے ہیں، اپنی قبر کو سانپوں سے بھر رہے ہیں. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ غیر منصفانہ تقسیم کر کے زندگی آپ کی بھی گزر گئی، آپ کی اولاد کی بھی گزر جائے گی، بیٹوں کی بھی گزر جائے گی، بیٹیوں کی بھی گزر جائے گی. قبر کس کی خراب ہوگی؟ اور بہت سی دفعہ اس طرح کے مواقع پر بیٹے آڑے آ جاتے ہیں. اگر والد بیٹی کو حصہ دینا بھی چاہے تو بہت سے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، آپ بیٹی کو کیوں حصہ دے رہے ہیں.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ کون تمہیں فائدہ پہنچائے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے. اور ایک بات اچھے سے یہ بھی سمجھ لیں، شریعت کا جو حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے لیے وصیت کرتا ہے، اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شرعی نقطہ نظر سے اس وصیت کی حیثیت زیرو ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ کے جاتا ہے نا میرے بیٹے کو یہ دے دینا، میری بیٹی کو یہ دے دینا، بیٹے کو فلاں دے دینا، شریعت اس کو ملٹی پلائی بائی زیرو کچھ نہیں ہے. شریعت کہتی ہے جو قرآن نے کہہ دیا ہے وہ دو. مثال کے طور پر کسی کی 1 ایکڑ کی پراپرٹی ہے اور وہ یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ آدھا ایکڑ میرے اس بیٹے کو دے دینا، 1/4 اس کو دے دینا، 1/4 اس کو دے دینا. شریعت کی نظر میں اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے آپ دیکھیں وارث کتنے، بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنی ہیں، بیوی زندہ ہے زندہ نہیں ہے، والدین زندہ ہے زندہ نہیں ہے، ان کو سامنے رکھیں، جو شریعت نے جس کو جو حصہ دیا وہ حصہ اس کو دے دیں. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، اپنی والدہ اور اپنے والد کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو نافذ نہیں ہوگی. بیوی کو، بیٹے کو، بیٹی کو وہی حصہ ملے گا جو قرآن نے دیا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ جب وہ وصیت کر کے جائے گا کسی کو فیور دے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا. ایک کے فیور میں فیصلہ کر رہا ہوگا، دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوگا. بیٹے کے حق میں بیٹی کو نقصان، بیٹی کے حق میں بیٹے کو نقصان، بیوی کے حق میں اولاد کو نقصان. قرآن نے انصاف پر یہ ترازو قائم کیا ہے، تو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا یہ تقسیم اسی اعتبار سے ہوگی. تو والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں.